الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ کیا ہی اچھے یہ ساتھی ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہداء کی زندگی کا تصور چل رہا تھا کہ تصور میں بھی انہیں مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے۔ یہ گفتگو ہماری جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں تم مردہ مت کہو، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ایک جگہ فرمایا قرآن مجید میں ہی: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے گئے انہیں گمان بھی نہ کرو، تصور میں بھی نہ لو کہ وہ مردہ ہیں۔ عند ربهم يرزقون، وہ زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ انہیں مردہ مت کہو، انہیں مردہ خیال بھی نہ کرو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ، تم گمان بھی نہ کرو، خیال میں نہ لو، تصور میں نہ لو۔ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، مردہ نہ کہو انہیں، تم خیال بھی نہ کرو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حقیقت یہ ہے، سوچنا یہ ہے کہ آیا موت افضل ہے یا زندگی یعنی حیات افضل ہے؟ یقیناً جو حیات ہے موت کے مقابلے میں ایک صفت عالی ہے، اعلیٰ صفت ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے۔ نماز میں بھی ہم اقرار کرتے ہیں جھک کر، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ جیسے نیند عیب ہے،
اونگ عیب ہے، جسم عیب ہے، ہاتھ ناک کان اعضاء ہونا عیب ہے، اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے۔ عیب سے مراد وہ برے معنی نہیں ہے جسے اکثر لوگ خیال کرتے ہیں، یہ بات نہیں، مراد یہ کہ یہ مجبوری، ہاں عیب معنی مجبوری ہے جس میں انسان لاچار ہو جاتا ہے، ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، انحصار کرتا ہے، تو یہ سارے عیب ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے۔ اسی طرح زندگی کے مقابلے میں موت بھی ایک عیب ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہیں بھی احادیث اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیں، موت کا اطلاق اپنی صفات میں سے کہیں بھی نہیں کیا، بلکہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم آیت الکرسی میں فرمایا ہے۔ وہ حی قیوم ہے، اپنے آپ کو حی قیوم سے متصف کیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ حی جیسے ہم بھی زندہ ہیں، لیکن اگر یہی لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا اس کا مطلب یہ ہے خود سے زندہ ہونا، ہم اللہ تعالیٰ کی وجہ سے زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کا انحصار روح پہ رکھا ہے جو اس نے ہمارے جسم میں پھونکی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو روح ہمارے جسم کو زندہ رکھے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ روح سے پاک ہے۔ عیب ہو گیا نا، پھر روح عیب ہو گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا امر ربی ہے، لیکن ہمارے جسم میں جب آ گئی ہمارے لیے عیب ہو گیا، اس کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ ویسے عیب نہیں ہے، اگر یہی صفت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں تو پھر عیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، حالانکہ روح بھی نہیں ہے اس میں۔ کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ موت سے بہتر حیات ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موت کا اطلاق اپنی ذات و صفات میں نہیں کیا، اپنے آپ کو حی قیوم کہا ہے، یعنی خود سے زندہ ہے اور خود سے قائم ہے۔ ہم بھی زندہ ہیں اور قائم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ اور قائم رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی نے زندہ اور قائم نہیں رکھا ہوا، وہ اپنی صفات سے خود سے زندہ اور قائم ہے، اللہ تعالیٰ کو موت نہیں ہے۔ جو آیات کا میں نے حوالہ دیا اس میں مقتول فی سبیل اللہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، فرمایا کہ مردہ نہ کہو، کیونکہ ان کو میں نے زندگی حیات جاوداں عطا کر دی ہے۔ تو ثابت یہ بات اس گفتگو سے ہوئی کہ موت حیات کی نسبت ایک عیب ہے جس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے۔ چونکہ موت ایک عیب ہے اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، اور اس لیے مقتول فی سبیل اللہ کو بھی اس عیب سے مبرہ کر دیا گیا کیونکہ وہ اس کے راستے میں مارا گیا ہے۔ قتلوا فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں اس نے جان کا نذرانہ، جس نے اس کو جان دی تھی، پیش کیا۔ اللہ نے کہا اچھا اس نے میرے راستے میں جان دی ہے، جو اب تجھ پہ موت کا اطلاق نہیں ہے، تو مردہ نہیں ہے، تو زندہ ہے، لیکن رکھوں گا پھر بھی میں، کیونکہ تو مخلوق ہے نا، شہید مخلوق ہے، اسے زندہ کہا گیا ہے۔ یعنی موت فی نفسہ، کسی ذی روح پر موت طاری ہونا، نفسہ موت فی نفسہ سنا، کسی ذی روح یعنی جس میں روح ہے اس پر موت کا طاری ہونا عیب نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد مردہ میں رہنا اور حیات جاودانی کی نعمت سے سرفراز نہ ہونا یہ عیب ہے۔ اس بات پیچیدہ سی ہو گئی ہے، مراد یہ ہے جس شخص میں روح ہے اس پر اگر موت طاری ہوتی ہے تو عیب نہیں ہے، مرنے کے بعد وہ مردہ رہتا ہے اور اس کو حیات جاودانی نہیں ملتی تو وہ عیب بن جاتا ہے۔ وہی یہ عیب گویا حیات یعنی زندگی ایک ایسی صفت ہے جس سے اللہ رب العالمین عالم ازل سے متصف ہے، یعنی حیات جاوداں اللہ رب العالمین کے لیے ہے،
جو خود سے ہے، ازل سے ہے، متصف ہے، اللہ کی حیات جاویداں ہے، اس کے متعلق وہ خود ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم صرف گفتگو کر سکتے ہیں، بات کو سمجھا سکتے ہیں مثالیں دے کر۔ مثالیں دینا سنت الہی ہے۔ اور جو اس کی راہ میں اپنی جان قربان کر دے، جان کا نذرانہ پیش کر دے، وہ اس شہید کو بھی اسی صفت کا اہل قرار دے دیتا ہے۔ اور جو میں نے آیت پڑھی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تو اس میں شہید جسے زندہ کہا گیا ہے، یہ تیسرے درجے میں آ گیا قرآن کریم کی آیت کی روح سے۔ اس کے بعد اونچا درجہ شہید کا اور سب سے اعلیٰ درجہ انبیاء کا ہے۔ تو اس کے بعد پھر صالحین چوتھے درجے میں آتے ہیں، اولیاء کرام، نیک لوگ، متقی، پاک باز لوگ، علماء خیر، علماء سو نہیں، وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے، بے شک انہوں نے علم پڑھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ صفات سے متصف کرتا ہے اپنے خاص بندوں کو، اپنے برگزیدہ لوگوں کو، جس میں انبیاء اول درجے میں ہیں، صدیقین دوسرے درجے میں ہیں، پھر شہداء کا تیسرا درجہ ہے، پھر چوتھا درجہ صالحین کا ہے۔ کہا یہ تمہارے کتنے ہی یہ اچھے ساتھی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اگر شہید زندہ ہے اور وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد اگر شہید ہوا ہے تو پھر زندہ ہے، ورنہ نہیں۔ آقا علیہ السلام بھی زندہ ہے، واللہ تو زندہ ہے، واللہ تو زندہ ہے۔ تو یہ کوئی زور نہیں لگانا، فروئی مسائل ہیں، لوگ اس میں روٹی روزی کے لیے پھنس گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہمیں حضور کریم علیہ السلام چونکہ زندہ ہے ان سے ایک تعلق قائم ہو جائے، بس یہی ہماری حیات جاویداں ہے۔ اللہ کے راستے میں اگر نہیں بھی شہید ہوتے تو رسول کریم علیہ السلام کی نظر عنایت، نظر رحمت ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔